میں نے بہت سارے کمنٹس پڑھے ہیں یوٹیوب پہ بھی، اور تمام جو ہمارے جو پیجز ہیں وہاں لوگ اس پہ بہت زیادہ حیران ہیں کہ یہ فلسطین کے موضوع پہ بات نہیں ہوتی یہاں سے، اور امدادی قافلہ اور یہ بھی جو چلا ہوا ہے، اور یہ نئے نئے موضوعات کو چھیڑتے ہیں۔ تو ایک تو میں یہ بتاتا ہوں کہ جامعۃ الرشید میں فلسطین کا موضوع مسلسل ہے۔ کسی بھی موقع پہ جامعۃ الرشید اور جامعہ الرشید کے جو ادارے ہیں، چاہے وہ روزنامہ اسلام ہو، چاہے وہ JTR میڈیا ہاؤس ہو، یا ہماری جو اساتذہ کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، طلباء کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، یہ ایک بہت بڑا باب ہے، اور اس باب کو ہمارے طلباء سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس موضوع کے اوپر کتنی ذمہ داری کے ساتھ بات ہوتی ہے۔ جب سے یہ حملہ شروع ہوا ہے فلسطین پہ، غزہ پہ، اس وقت سے شاید واحد ادارہ ہے جامعۃ الرشید جہاں مسلسل دعائے قنوت ہو رہی، اور دعائے قنوت بھی معمولی نہیں ہوتی، بہت لمبی ہوتی ہے اور ہمیشہ ہوتی ہے، کبھی ناغہ نہیں ہوا۔ اس میں 2 سال سے زیادہ ہو گئے۔ JTR میڈیا اس پہ کتنی چیزیں اس پہ مسلسل آتی ہیں، اور ابھی جب سے یہ قافلہ، امدادی قافلہ شروع ہے، اس وقت سے کتنی اس پہ ہمارے یہاں ویڈیوز آئی ہیں، انٹرویوز آئے ہیں، وہاں کی کوریج دی ہے اتنی بڑے پیمانے پر۔ اور روزنامہ اسلام جو ہمارا ہے، جب سے یہ قضیہ شروع ہوا ہے غزہ کا، اس وقت سے لیڈ اور سپر لیڈ ان میں سے کوئی ایک ہمیشہ غزہ کے موضوع پر ہوتی ہے، فلسطین کے موضوع پہ ہوتی ہے۔ اتنا کسی اخبار نے، کسی پیج نے، کسی تنظیم نے اتنی کوریج نہیں دی۔ پھر ہمارے جامعۃ الرشید میں جو طلبہ ہیں، ان کے جو مسابقے ہوتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، اشعار کے مقابلے ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں عربی میں، اردو میں، اس میں ایک بھرپور یہاں طلبہ کا ذہن بنایا جاتا ہے الحمدللہ۔ اور جو ہمارے طلبہ کی تقریریں سن کر دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں فلسطین کے موضوع کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ جامعۃ الرشید کی بزم ادب کے تحت سالانہ مسابقہ کا انعقاد ہوا، جس کا موضوع مقدس سرزمین کی تازہ ترین صورتحال تھا۔ اس عظیم الشان مسابقے میں جامعۃ الرشید کے 13 تعلیمی شعبہ جات کے طلبہ شریک ہوئے۔ مسابقے میں مڈل ایسٹ کی موجودہ صورتحال، ماضی اور مستقبل کے حوالے سے ریسرچ پیپرز اور پریزنٹیشنز پیش کی گئیں۔ مسابقے میں سرپرست اعلیٰ جامعۃ الرشید و چانسلر الغزالی یونیورسٹی مفتی عبدالرحیم صاحب نے بھی شرکت کی، اور طلبہ اور اساتذہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: یہ جو 7 اکتوبر سے جنگ شروع ہوئی اور اب تک، اس پہ ریسرچ کی ضرورت ہے، کیونکہ 100 سال میں ایسی جنگ نہ ہم نے دیکھی ہے، نہ ہم نے سنی ہے، نہ ہم نے کہیں پڑھی ہے۔ ہمیں اسے سیکھنا چاہیے۔ اگر وہ اتنی تھوڑی سی جگہ میں رہ کے اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں، تو دوسرے لوگ جو اتنے بڑے بڑے ملکوں میں رہتے ہیں وہ کیوں پیچھے رہ گئے؟ تو میں سمجھتا ہوں اس سے ہمیں سبق بھی حاصل کرنا چاہیے، سیکھنا بھی۔ ان میں آپس میں اتفاق و اتحاد کیسے ہے، جرأت اور شجاعت اور بہادری کیسی ہے، ان میں فنی لحاظ سے ان کی تکنیک کیسی ہے، انتظامی لحاظ سے وہ کس طریقے سے اتنے مشکل حالات میں اپنے آپ کو باقی رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی خواتین میں، ان کے بچوں میں حوصلہ کتنا زیادہ ہے، اللہ سے امید کتنی ہے۔ آخر میں مسابقہ ونرز کو انعامات اور شیلڈز پیش کی گئی۔ ناموس و حرمت کے ہم ہیں امین، قبلۂ اولی مشہد مرسلی، تیری ناموس و حرمت کے ہم ہیں امین۔ تو جتنے بھی جامعۃ الرشید کے مادات ادارے چل رہے ہیں، اس میں ایک بھرپور الحمدللہ کام ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے جو پروفیسر حضرات ہیں، جو ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ بہت بڑے پیمانے پر اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس لیے یہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے بات نہیں ہوتی، حضرت مفتی محمد صاحب تو اسی موضوع پر زیادہ بات کرتے ہیں، کتنے جمعے پڑھاتے ہیں اسی موضوع کے اوپر، اور کتنی سخت گفتگو ہوتی ہے ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے ساتھی اس موضوع کو اچھی طریقے سے لے رہے ہیں۔ غزہ کے جو وہاں جو امدادی کام چل رہے ہیں، غزہ کے لیے، بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، زخمیوں کے لیے، اور وہاں کے جتنے بھی بے بس لوگ ہیں، بے گھر لوگ ہیں، تو وہاں جتنے بھی مسلمانوں کے جو تنظیمیں وہاں کام کر رہی ہیں، اس میں ہمارے جو فضلاء کرام کی جو تنظیم ہے، جس کو ہم ہر طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں، پاک ایڈ ہے، خدیجہ الکبریٰ ٹرسٹ ہے، تو وہ اتنے بڑے پیمانے پر الحمدللہ کام ہو رہا ہے، ان کی ویڈیوز وغیرہ آتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے میں اس بات کو پھر دہراؤں گا کہ جامعۃ الرشید اتنے بڑے ایک مشن سے اور اتنی بڑی ذمہ داری سے غافل نہیں ہے الحمدللہ۔